السلام علیکم ناظرین، میں ہوں سردار طیب خان اور آپ دیکھیں جی این پلس۔ ناظرین اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں استحکام پاکستان کی مرکزی سیکرٹری اطلاعات فردوس عاشق وان صاحبہ۔ فردوس میڈم بہت بہت شکریہ جی این این کو اپنا خصوصی ٹائم دینے کا۔ میڈم یہ بتائیے گا کہ عثمان ڈار صاحبہ کی والدہ نے اعلان کیا کہ وہ الیکشن لڑے گی، کیا آپ سیالکوٹ سے ان کے مقابلے میں الیکشن لڑیں گی؟ دیکھیے میری تو وہ ماں ہیں اور ماں بیٹی آمنے سامنے تو نہیں آتے۔ میرا ان سے ایک مقدس رشتہ ہے اور سیاست بعد میں آتی ہے، پہلے ہمارا آپس میں ایک احترام ہے، لیکن میں ان کو الیکشن لڑتا دیکھ نہیں رہی ہوں کہ وہ انہوں نے کہہ تو دیا ہے، لیکن نہ ان کی صحت اجازت دیتی ہے اور نہ حالات کہ وہ الیکشن لڑیں۔ تو آئی وش کہ وہ لڑیں، لیکن الیکشن کے محاذ پہ مجھے وہ نظر نہیں آ رہی۔ ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ عثمان ڈار کی ریٹائرمنٹ کے بعد آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا آپ کو لیول پلینگ فیلڈ مل گئی ہے الیکشن کے لیے؟ دیکھیے میرا اور عثمان ڈار کا جو حلقہ تھا وہ تو ڈیفرنٹ تھا، وہ اربن سیالکوٹ سے ریپرزینٹ کرتا تھا، میں رورل سیالکوٹ سے ریپرزینٹ کرتی تھی، ہمارا حلقہ کبھی بھی ایک نہیں تھا۔ ہاں یہ علیحدہ تھا کہ وہ میرے حلقے میں انٹرفیرنس ضرور کرتا تھا اور پیرالل کچھ سیاسی یتیم جو تھے ان کو پروموٹ کرتا تھا، میرے حلقے کے اندر چھیڑخانیاں اس طرح سے کرتا تھا کہ میرے حلقے کے جو فنڈز ہیں وہ دوسرے حلقوں میں خرچ کرتا تھا اور میرے حلقے کے عوام کا جو حق ہے اس کو کے آگے رکاوٹیں ڈالتا تھا اور انتظامیہ کو گمراہ کر کے میرے حلقے کے عوام کے حقوق کا قتل کرتا تھا۔ تو یہی میرا اس سے اختلاف تھا اور نہ تو ہمیں کوئی ذاتی ایک دوسرے سے کوئی دشمنی ہے، نہ کوئی ذاتی اناد ہے۔ جو انتہا پسند سوچ والی سیاست ہے، جو اگریسو سیاست ہے، جو گراس روٹ لیول کے ساتھ لنک اس کا مسنگ ہے، وہ سیاست ہے، وہ الٹیمیٹلی سوشل میڈیا اور فضا میں رہتی ہے، پھر وہ سیاست بکھر جاتی ہے۔ تو سیاست وہی آگے چلتی ہے جو آپ کی نچلی سطح کے عوام کے ساتھ جڑی ہو، اور عوام کا سب سے اہم ترین خواہش اور ان کا جو حق ہوتا ہے، وہ چاہتے ہیں کہ ان کا لیڈر ان کے دکھوں میں شامل ہو، ان کی خوشیوں میں شامل ہو، ان کے جنازے میں، ان کے فاتحہ میں، ان کے شادیوں میں نظر آئے، اور جب وہ دکھ میں مبتلا ہوں تو لیڈر کو آواز دیں تو لیڈر رسپونڈ کرے۔ وہ چیزیں مسنگ تھیں، وہ لنک مسنگ تھا، تو جس کی وجہ سے یہ سارے عمران خان کے ووٹ تھے اور عمران خان کے نام پہ سیاست ہو رہی تھی، اپنے ذات کی نہیں تھی سیاست وہاں پہ۔ عمران خان کی یعنی اپنا عمل نہیں تھا وہ سیاست کے ساتھ جڑا ہوا، صرف سیاست کے ساتھ نعرہ جڑا ہوا تھا، اور اسی وجہ سے ان کا وجود عمران خان کے وجود کے ساتھ اور اس نشان کے ساتھ لازم و ملزوم تھا۔ تو جب اب انہوں نے اپنے وجود کی نفی کر لی، عمران خان کے بیانیے کی نفی کر لی، تو پھر ان کے سیاسی وجود کی تو ویسے ہی نفی ہوگی۔ میڈم یہ بتائیے گا کہ استحکام پاکستان کا جہاز ہے وہ کب اڑنا شروع کر دے گا انتخابی میدان میں خاص طور پر؟ انشاءاللہ یہ آپ 13 اکتوبر سے دیکھیں گے کہ یہ جہاز کی پروازیں جو ہیں وہ شاہین کی پرواز کی طرح اونچی اور اونچی اڑیں گی، اور انشاءاللہ یہ جو پرواز بھر لے گا تو شاہین ہمیشہ جو ہے وہ اوپر اڑتا ہے، سیاسی فاختائیں جو ہیں اس کا مقابلہ پھر نہیں کر سکیں گی۔ لاسٹ سوال یہ بتائیے، میاں صاحب 21 اکتوبر کو واپس آ رہے ہیں، تو نواز شریف صاحب کی واپسی کو کیسے دیتی ہیں؟ کیا نون لیگ کے ساتھ استحکام پاکستان کا مستقبل میں کوئی الائنس ہو سکتا ہے؟ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ آئی وش کہ میاں صاحب آ جائیں، اور میاں صاحب آئیں اور صحت مند میاں صاحب آئیں۔ بیمار میاں صاحب اگر ہاسپٹل میں لیٹنے کے لیے آئیں گے تو وہ نون لیگ کے جذبات احساسات پہ ویسے ہی وہ اوس ڈال دیں گے۔ تو ایون فیلڈ سے ہسپتال تک کا جو سفر ہے وہ سیاسی محاذ پہ جو رپورٹس ہیں وہ ووٹس کو کم کرنے کا باعث بنیں گی، کیونکہ رپورٹس صحت مند رپورٹس جو ہیں، صحت مند لیڈر جو ہے وہی اس معاشی طور پہ بیمار جو معیشت ہے اس کو سہارا دے سکتا ہے۔ تو ہمیں استحکام پاکستان پارٹی کو اپنے پلیٹ فارم سے الیکشن لڑنا ہے
اور نون لیگ کا ہر حلقے میں انشاءاللہ مقابلہ کرنا ہے.